ایک لوہار کی۔ ان چار دوستوں کی عمر 25 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ ٹرین میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ ریل کے ڈبے میں بیٹھے وہ چاروں خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ ان کی نظر الگ تھلگ بیٹھے شخص پر پڑی جو سونے کی فریم کی اینک لگائے قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے سر پر قیمتی ٹوپی، گلے میں سونے کی موٹی زنجیر اور اس کی واسکٹ میں بھی ایک سونے کی زنجیر لٹک رہی تھی جس کا دوسرا سرا اس کی جیب میں جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے زنجیر کی مدد سے جیبی گھڑی نکالی، وقت دیکھا اور واپس جیب میں ڈالی۔ گھڑی بھی سونے کی فریم میں جڑی ہوئی تھی، غرض کہ اس کی ہر ایک چیز اور اس کا حلیہ اس کے امیر و کبیر ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ چاروں دوست اس کا غور سے جائزہ لے رہے تھے۔ فرسٹ کلاس کے اس ڈبے میں ان پانچ کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ ایک دوست عمر دراز بولا، مجھے تو یہ کوئی بڑا وڈیرا یا جاگیردار لگتا ہے۔ وڈیرے جاگیردار کبھی اکیلے سفر نہیں کرتے، ان کے ساتھ لاؤ لشکر ہوتا ہے۔ دوسرے دوست رحیم بخش نے کہا، مجھے تو یہ کوئی بڑا سرکاری افسر لگتا ہے۔ تیسرے دوست عبداللہ نے کہا۔ چوتھے دوست نے کہا، سرکاری افسروں کا ایسا حلیہ نہیں ہوتا، مجھے تو یہ کوئی اسمگلر لگتا ہے۔ یہ چوتھا دوست حمید الدین تھا اور حمیدہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ حمیدہ چاروں میں سے بہت چالاک اور لالچی تھا۔ چاروں دوست رازدانہ انداز میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ کوئی بڑی آسامی لگتی ہے، چلو اسے کسی ترکیب سے بیوقوف بنا کر کچھ مال ہتھیا لیتے ہیں۔ چاروں دوستوں نے ایک منصوبہ بنایا اور اس کے تحت اس امیر آدمی کے پاس پہنچے اور سلام دعا خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد اس سے کہنے لگے، جناب سفر لمبا ہے، اس لیے وقت گزاری کے لیے کوئی نہ کوئی مشغل ہونا چاہیے تاکہ سفر آسانی سے کٹ جائے۔ ایک کھیل ذہن میں آ رہا ہے، اجازت ہو تو کھیل شروع کیا جائے۔ امیر آدمی نے معنی خیز انداز میں ان چاروں پر نظر ڈالی اور ان کا سرسری جائزہ لینے کے بعد کہا، منظور ہے۔ چاروں دوستوں نے امیر آدمی کو کھیل کی شرائط بتاتے ہوئے کہا، ہم چاروں میں سے ہر ایک آدمی ایک قصہ سنائے گا۔ اگر آپ نے اس قصے کو سچ تسلیم نہ کیا تو پھر جو کچھ آپ کے پاس اور آپ کی جیب میں ہے وہ دینا ہوگا۔ یہی شرط ہم چاروں کے لیے بھی ہوگی۔ آپ کوئی قصہ سنائیں گے، اگر ہم اسے سچ ماننے میں ناکام رہے تو کپڑوں کے علاوہ ہمارے جسم پر اور جیب میں جو کچھ ہو وہ آپ کا ہوگا۔ امیر آدمی بولا، منظور ہے، 100% منظور۔ پہلے دوست عمر دراز نے اپنا قصہ سناتے ہوئے کہا، میں ابھی پورے 3 ماہ کا بھی نہیں تھا کہ میری والدہ نے مجھے پنگوڑے میں لٹا کر کہا تھا، میں نے دیکھا کہ میری والدہ پریشان ہو رہی تھی، انہیں گوشت گلانے کے لیے کچے پپیتے کی ضرورت تھی جو گھر کے صحن میں ایک درخت پر لگے ہوئے تھے اور کوئی درخت سے اتارنے والا نہیں تھا۔ میرے ابا نے یہ کہا کہ پپیتے اتارنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ اتنے اونچے درخت پر نہیں چڑھ سکتے۔ پریشانی کے عالم میں میری والدہ باورچی خانے میں واپس چلی گئیں۔ مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں گئی اور میں اپنے پنگوڑے سے نکلا، درخت پر چڑھا اور کچے پپیتے توڑ کر اترا اور چپ چاپ باورچی خانے کے دروازے پر رکھ کر واپس اپنے پنگوڑے میں آ کر لیٹ گیا۔ میری والدہ کچے پپیتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ کیا کہتے ہیں، یہ بات سچ ہے یا جھوٹ؟ اس نے امیر آدمی سے پوچھا۔ میں اسے سچ تسلیم کرتا ہوں، ایسا ممکن ہے، امیر آدمی نے جواب دیا۔ اب دوسرے دوست رحیم بخش نے اپنا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ایک دن میں سڑک کے کنارے چلا جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ نیم کے نیچے بیر جیسی نمکولیاں پڑی ہوئی ہیں۔ میں ان کے سائز پر حیران رہ گیا۔ ایک نمکولی اٹھا کر میں نے چکھی تو میری حیرانگی بڑھ گئی، وہ شہد کی طرح میٹھی تھی۔ نمکولیاں کھانے کے شوق میں درخت پر چڑھ گیا اور تازہ خوب نمکولیاں کھائیں، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ درخت سے اتروں کیسے؟ چڑھنا تو مجھے آتا تھا، اترنا نہیں آتا تھا، چنانچہ میں سیڑھی والے کی دکان پر پہنچا، اس سے کرائے پر سیڑھی لی، اسے لگا کر درخت سے اترا
निकोलिया के शहद की तरह मीठे होने पर आपका क्या ख्याल है? रहीम बख्श ने अमीर आदमी से सवाल किया, निकोलिया मीठी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। मैं इसे सच तस्लीम करता हूँ और आपकी अकल की दाद देता हूँ कि आपने दरख्त से उतरने का बड़ा अच्छा तरीका इस्तेमाल किया। अमीर आदमी इत्मीनान से बोला। दूसरे दोस्त का वार भी खाली गया। तीसरा दोस्त अब्दुल्ला मैदान में आया। उसने अपना किस्सा सुनाते हुए कहा, मैं चंद दोस्तों के हमरा शुमाली इलाके जात की सियाहत पर गया। इसके इलाके में कुदरती हुस्न और मशहूर कुन खूबसूरती से मैं इतना मुतासिर हुआ कि चलते चलते जंगल में दाखिल हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। हालांकि जंगल में जाने से मकामी लोगों ने मना भी किया था कि वहाँ एक आदमखोर शेर है। वही हुआ जिसका डर था। शेर अचानक सामने आ गया और धाड़ने लगा। इसकी धाड़ से पूरा जंगल लरज़ गया, लेकिन मैं पुरसुकून खड़ा रहा। मैंने शेर को समझाया कि वो मुझे खाने की कोशिश ना करे, मैं आम आदमी नहीं हूँ, तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। लेकिन वो ना माना और मुझ पर हमला आवर हुआ। वो जैसे ही मुंह फाड़ कर मेरे ऊपर कूदा, मैंने उसका निचला जबड़ा दाएं हाथ से और ऊपर वाला जबड़ा बाएं हाथ में थाम लिया। वो अपना मुंह बंद करने के लिए जोर लगा रहा था, जबकि मैं उसके जबड़ों को चपश नहीं करने दे रहा था। दोनों जोर लगा रहे थे। शेर कान फाड़ने वाली आवाजें निकाल रहा था, लेकिन मैंने अपनी गिरफ्त मजबूत रखी थी और फिर एक झटके में इसके दोनों जबड़े चीर दिए। वो बेजान होकर जमीन पर ढेर हो गया। मेरे दोस्त और जो मेरी तलाश में वहां पहुंच गए थे, ये मंजर देखकर शशदर रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने निहत्थे हाथों से बबर शेर को हलाक कर दिया। अब्दुल्ला अमीर आदमी से सवाल किया कि आपको भी यकीन आ रहा होगा? अमीर आदमी ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, आपका कद काट बता रहा है, आपने शेर को यकीनन हलाक किया होगा। मैं इसे सच तस्लीम करता हूँ। तीसरा वार भी खाली जाने पर चारों दोस्त मायूस हो गए। उनकी आखिर उम्मीद चौथा दोस्त हमीदुद्दीन और हमीदा था, जिसने अमीर आदमी को लूटने का प्लान बनाया था। हमीद ने सोचा कि ऐसा बड़ा झूठ बोला जाए जिस पर अमीर आदमी को बिल्कुल यकीन ना आए और वो इनकार करने पर मजबूर हो जाए, ताकि वो खेल जीत ले और इसकी कीमती अशिया हथिया ले। चौथे दोस्त ने अपना किस्सा बयान करते हुए कहा कि मैं एक दिन मछली का शिकार खेलने समंदर पर गया। मैंने एक कश्ती किराए पर ली और गहरे समंदर में पहुंच गया। मैंने देखा कि वहां और भी शिकारी और मछेरे थे जो अपनी अपनी कश्तियां लिए मछलियों का शिकार कर रहे थे और उन्होंने अच्छी खासी मछलियां पकड़ ली थी। मैंने भी समंदर में अपना जाल डाल दिया, लेकिन कई घंटे हो गए, कोई बड़ी मछली हाथ नहीं आ रही थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने जाल को छोड़ा और समंदर में छलांग लगा दी और होते खाता हुआ समंदर की तह में पहुंच गया। वहां एक बड़ी व्हेल मुझे दिखाई दी। उसने भी मुझे देखा और मुझ पर हमला आवर हुई। जो ही मेरी तरफ बढ़ी, मैंने ना आओ देखा ना ताओ, एक जोरदार मुक्का उसकी दाहिनी आंख पर जड़ दिया। उसकी आंख निकलकर पानी में गिर गई, जिसे छोटी मछलियों ने जरा सी देर में झट कर लिया। व्हेल गजबनाक होकर फिर मेरी तरफ पलटी। मैंने पैंतरा बदलकर उसकी बाएं आंख पर भी मुक्का जड़ दिया। उसकी दूसरी आंख भी जाया हो गई और वो दोनों आंखों से महरूम होकर मेरे काबू में आ गई। मैंने समंदर की तह में ही इसे ज़बह कर डाला। मुझे सख्त भूख लग रही थी, लेकिन मसला इसके गोश्त को भूनने का था। मैंने समंदर ही में 2 पत्थर को रगड़कर आग जलाई और मजे से इसका गोश्त भूनकर खा लिया। करीब था कि मैं पूरी व्हेल को खा जाता, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि इसका कुछ हिस्सा बचा कर भी ले जाना चाहिए, ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि मैंने व्हेल का शिकार किया है। हमीदुद्दीन और हमीदा ने अमीर आदमी से पूछा, आपको मेरी बात का यकीन नहीं आया होगा, खास तौर पर समंदर में आग जलाने को तो आप तस्लीम ही नहीं करेंगे। मैं यकीनन तस्लीम करूंगा कि पानी में आग लगाई जा सकती है। पानी में आग लगाने का मुहावरा उर्दू में बहुत मुस्तमिल है। न जाने उर्दू के कितने अशार और गीतों में इस मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपके किस्से को सच्चा मानता हूँ। ये मुमकिन है पानी में आग लगाई जा सकती है। अमीर आदमी का जवाब सुनकर चारों दोस्त दम बखुदा रह गए।
ان کا آخری وار بھی خالی گیا۔ بادل نخواستہ انہوں نے امیر آدمی سے کہا کہ اب آپ اپنا کوئی حیرت میں ڈالنے والا قصہ سنائیں۔ امیر آدمی نے کہا کہ میرا ایک بڑا سبزی اگانے کا فارم ہے جہاں میں سبزیوں کے سائز بڑے کرنے کے تجربات کرتا رہتا ہوں۔ 25 سال پہلے میں نے کدو کو بڑا کرنے کا تجربہ کیا تھا جو بہت کامیاب رہا اور کدو کا سائز معمول سے بہت بڑا ہو گیا۔ اس طرح 4 کدو تیار ہوئے تھے، لیکن جب انہیں کاٹا گیا تو ہر کدو میں سے ایک انسانی بچہ نکلا۔ وہ چاروں لڑکے تھے، میں نے انہیں پالا پوسا اور جوان کیا۔ وہ میرے کھیتوں اور فارموں پر کام کرتے تھے۔ ایک دن وہ چاروں میرے پاس سے بھاگ گئے۔ میں ان کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ میری قسمت اچھی ہے کہ آج تم چاروں مجھے مل گئے۔ تم ہی وہ نوجوان ہو جو میرے فارم سے بھاگے تھے۔ اب تمہیں واپس میرے ساتھ چلنا ہوگا اور میرے فارم اور کھیتوں میں کام کرنا ہوگا، کیونکہ تم میری ملکیت ہو۔ بولو، میری بات پر یقین ہے یا نہیں؟ میرے قصے کو سچا مانتے ہو یا نہیں؟ امیر آدمی نے پوچھا۔ چاروں دوست ششوپنج میں پڑ گئے۔ اگر امیر آدمی کے قصے کو وہ سچا مانتے ہیں تو انہیں تمام عمر غلام بن کر اس کے کھیتوں میں کام کرنا ہوگا، اور اگر جھوٹ قرار دیتے ہیں تو انہیں اپنی جیبوں کی رقم، ہاتھ کی انگوٹھیاں، گھڑیاں اور گلے کی سنہری زنجیروں سے محروم ہونا پڑے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے دوسرے خیال کو بہتر سمجھا۔ امیر آدمی نے شرائط کے مطابق ان چاروں کے گلے کی زنجیریں، گھڑیاں اور جیبوں کی رقم سمیٹی اور اگلے اسٹیشن پر اتر گیا جہاں اسے اترنا تھا، یعنی اسے کہتے ہیں 100 سونہار کی 1 لوہار کی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔